अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा बयान है, सबक है, वो कानून शरीयत हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 126 पर ये तरावीह का बयान है। आप जानते हैं कि 2-4 दिन के बाद, चंद रोज़ के बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएंगे और रात में तरावीह भी पढ़ी जाएंगी। मैंने सोचा कि आज यही बयान हम सब पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावीह की नमाज का बयान। तरावीह वो 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा नमाजें हैं जो रमज़ान शरीफ में पढ़ी जाती हैं इशा की फ़र्ज़ के बाद हर रात में। यानी कि इशा की नमाज हम पढ़ेंगे तो जो फ़र्ज़ 4 रकात पढ़ते हैं उसके बाद में पढ़ी जाती हैं। आगे, तरावीह का वक्त इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक के निकलने तक हुआ करता है। ठीक है, इशा का उसका जो वक्त है, तरावीह की पढ़ने का वक्त जो है, वो इशा के हमने 4 सुन्नतें पढ़ी और फिर उसके बाद में 4 फ़र्ज़ पढ़े, उसके बाद 2 सुन्नतें और 2 नफिल पढ़ने के बाद अब ये वक्त शुरू हो गया। और कब तक रहेगा ये? और यहाँ पर जो नफिल पढ़े जा रहे हैं और सुन्नतें पढ़ी जा रही हैं, इससे भी पहले बल्कि शुरू हो जाता है, यानी कि फ़र्ज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। और कब तक रहता है? सुबह सादिक निकलने से पहले तक। सुबह सादिक यानी कि फजर की अज़ानें जो होती हैं उससे कुछ देर पहले तक ये वक्त रहा करता है तरावीह का। आगे सुने। सुबह सादिक के निकलने तक है। मसला, तरावीह में जमाअत सुन्नत किफ़ाया है। सुन्नत किफ़ाया कि अगर मस्जिद के सब लोगों ने छोड़ दी तो सब गुनाहगार हुए, और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो गुनाहगार नहीं। सुन्नत किफ़ाया का मतलब यही हुआ करता है कि अगर जो मस्जिद के जितने भी लोग हैं उन्होंने अगर पढ़ ली, यानी कि अगर किसी ने न पढ़ी तो सब गुनाहगार हुए, अगर एक ने भी पढ़ ली, चाहे वो घर पे ही पढ़ ले एक जना, तो सब लोग बरी ज़िम्मा हो गए, कोई गुनाहगार नहीं। आगे, मुस्तहब ये है कि तिहाई रात तक ताख़ीर करें, यानी कि देर करें। ठीक है, और अगर आधी रात के बाद भी पढ़ें तो भी कोई कराहत नहीं। मुस्तहब बता रहा हूँ, मुस्तहब किसे कहते हैं। मैं तारीफ़ कर चुका मुस्तहब की, कि मुस्तहब का मतलब हुआ करता है कि जिसके करने से सवाब मिला करता है और ना करने से कोई गुनाह नहीं हुआ करता है। आगे सुने। तरावीह जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, उसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। उसका छोड़ना जायज़ नहीं। औरतें समझती हैं कि ये जो नमाज है सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें ज़्यादातर औरतें तरावीह नहीं पढ़ा करती हैं। यहाँ तक कि उन औरतों को नमाज इशा भी पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। तो याद रखें कि उसका भी बहुत बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ने का। ये छोड़ना नाजायज़ व हराम है, नाजायज़ है। आगे सुने। तरावीह की 20 रकातें 2-2 रकात करके 10 सलाम से पढ़ें। ठीक है, 2-2 रकात करके, उसमें हर 4 रकात पढ़ लेने के बाद इतनी देर तक आराम कर लेने के लिए बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी हैं। 4 रकातें पढ़ी हैं, यानी कि हमने 2 रकात पढ़ी, हमने सलाम फेरा, उसके बाद में फिर खड़े हो गए, फिर 2 रकात पढ़ी। इस तरीके से पढ़ने के बाद जब 4 रकात हो जाए तो इतनी देर तक बैठे वहाँ पर कि जितनी देर में 4 रकात पढ़ी जाती है। इसके बाद उस आराम करने के लिए बैठने को तरवीहा कहते हैं। जो हम यहाँ पर बैठे 4 रकात पढ़ी, 4 रकात पढ़ने के बाद जो यहाँ पर बैठने का हुक्म बता रहे हैं, तो इस बैठने को तरवीहा बोलते हैं। आगे सुने। तरावीह के ख़त्म पर 5वां तरवीहा भी मुस्तहब है, यानी कि जब हम 4 रकात पर बैठेंगे तो तरवीह कितने हुए? 5 हुए, लास्ट का भी मिलाकर 5 हुए। तो यहाँ पर बता रहे हैं
کہ لاسٹ والا بھی بیٹھنا، لاسٹ میں جو تربیحہ ہے اس میں بھی بیٹھنا یہ مستحب ہے، یعنی کہ اگر کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اگر بیٹھو گے تو، نہیں بیٹھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر لوگوں پر پانچواں تربیحہ گراں گزرے، گراں ہو تو نہ پڑھا جائے۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگ اگر جلد بازی کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے بیٹھنا تو اس ٹائم پر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ تراویح میں اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا کچھ کلمہ تسبیح و قرآن شریف و درود شریف پڑھتا رہے۔ یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ جو 4 رکعت ہم پڑھیں گے جو ترویحہ ہے، تو ترویحہ کے اندر ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قرآن شریف بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے اس بیچ میں تو نفل بھی پڑھ سکتا ہے نا، اور اگر درود شریف پڑھنا چاہے یا کوئی اور دعا پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور تنہا تنہا نفل، اگر نفل پڑھے گا تو وہ تنہا تنہا پڑھ لے، کوئی نہیں، تنہا تنہا پڑھ سکتا ہے۔ آگے جماعت سے نفل پڑھنا مکروہ ہے، اگر سوچے کہ اس بیچ میں جماعت کر لی جائے نفل پڑھنے کے لیے تو یہ مکروہ ہے۔ آگے جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے اور نہ وتر جب تک فرض ادا نہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد ہی تو شروع ہوتا ہے نا یہ وقت، اگر اس نے نہیں پڑھی ہے تو پھر تو یہ عشاء کی جو تراویح ہے اس کے وقت ہی شروع نہیں ہوا، تو وہ اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی نفل پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی وتر جب تک فرض ادا نہ کر لے، یعنی کہ عشاء کی نماز نہ پڑھے جب تک نہیں پڑھ سکتا۔ آگے جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے ہو تو وہ وتر تنہا پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا عشاء کی اور وہ گھر سے بھاگتا ہوا آیا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز چھوٹ گئی، تو اب کیا کرے وہ تراویح کی جو جماعت ہو رہی ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے، جلدی سے اپنی عشاء کی نماز فرض اپنے پڑھنے کے بعد فوراً تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں جب یہ 20 رکعت تراویح ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد امام صاحب جماعت کراتے ہیں تراویح کے لیے، اس کے وتر کے لیے 3 رکعت جو وتر پڑھے جاتے ہیں تو اس کے لیے جماعت کرتے ہیں، تو اس جماعت کے اندر وہ نہ شامل ہو، کیونکہ جب عشاء کی جو فرض نماز تھی وہ بھی جب جماعت چھوڑ گئی اس کی، تو یہاں پر تراویح کی اس کی وتر کی نماز بھی چھوڑ دے، اپنی الگ تنہا پڑھے۔ یہ حکم ہے کہ بتا رہا ہے جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے تو وہ وتر بھی تنہا ہی پڑھے، جماعت میں نہ شامل ہو، جماعت چھوڑ دے اور اپنی وتر جو ہے اپنے الگ پڑھے، ٹھیک ہے۔ آگے اگر عشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تراویح تنہا پڑھی تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایسا ہے کہ عشاء کی نماز انہوں نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس کے بعد میں اس نے کیا کرا کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ اس نے صرف اپنی پڑھی ہے، جماعت سے نہیں پڑھی ہے۔ اب لاسٹ میں جو وتر پڑھا رہے ہیں امام صاحب تو اس کی جماعت میں یہ شامل ہو سکتا ہے، اگر تراویح کی نماز بھی اگر جماعت سے اس نے نہیں پڑھی ہے تو، اور عشاء کی جو 4 رکعت فرض نماز تھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور وتر اب وتر میں شامل ہو سکتا ہے، چاہے بیچ میں اس نے تراویح جماعت سے نہ پڑھی ہو تو وتر میں شامل ہو سکتا ہے۔ جس کی کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کرے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو تب، اور یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ افضل کا یہاں پر کیوں در ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد جو تھا وہ
کہیں چلا گیا یا اس نے اپنی پڑھ لی، جو وطر تھے تراویح جو تھی اس نے اپنی پڑھ لی، اور کچھ اس میں چھوٹ بھی گئی تھیں، یہاں تک کہ سب لوگوں نے جو ہے تراویح پڑھ لی اور اب امام صاحب جو ہیں گے وطر جماعت سے پڑھا رہے ہیں اور اس کی کچھ چھوٹ گئی تھی، تو حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے وطر پڑھنے کے لیے۔ اب جو تراویح کی نمازیں کچھ رکعت چھوٹ گئی تھیں تو وہ ان وطروں کو پڑھنے کے بعد تب اپنی الگ پڑھ لے، ان کو پورا کرے، اور یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وطر تنہا پڑھے تو بھی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کرنا چاہ رہا ہے کہ تراویح اس نے پڑھنا شروع کر دیے گی اور یہاں پر امام صاحب جو ہیں جماعت سے وطر پڑھا رہے ہیں اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں تراویح پوری کر کے تب ہی اپنی پڑھوں گا میں وطر، تو ایسا بھی کر سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ لوگوں نے تراویح پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تراویح کی نماز جو ہے وطر 20 رکعت ہے، اس سے زیادہ بھی اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں 20 رکعت اس نے پڑھ لی، اب اور پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ، لیکن یہ جو اب جو پڑھیں گے تو اب جماعت میں شامل نہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جماعت کی اجازت نہیں ہے اس میں، اور سوچے کہ 20 رکعت تراویح ہم نے پڑھ لی ہے جماعت سے، اب ایک اور جماعت دوبارہ کر لے رہے ہیں تاکہ اور جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیں، تو یہ جماعت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں بلکہ تنہا تنہا پڑھ سکتا ہے۔ آگے، ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے اور اگر دونوں میں پوری پڑھائے تو یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے کہ ایک امام صاحب ہیں گے جو فلاں مسجد میں جا کر نماز پڑھا کر آئے تراویح کی، پوری پڑھائی ہے، اب وہ دوسری اگر مسجد میں پوری نماز پڑھانا چاہتے ہیں دوبارہ تو یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے، ناجائز ہے ایسا کرنا۔ اور اگر مقتدی نے دونوں مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، اگر مقتدی دونوں مسجدوں میں پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سمجھ میں نہیں آئے مسئلہ تو دوبارہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے، دوبارہ SMS کمنٹس کر سکتا ہے میں